یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، اب ایک بار پڑھنا ہے ذرا مزہ لے کے. آپ مزے کو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی، مزہ لے کے پڑھنا یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بڑا اونچی اونچی پڑھے. مزہ لے کے یہ پڑھنا ہوتا ہے بس بندہ مزے سے پڑھے. ٹھیک ہے جی، ایک بار اب ذرا مزے والا پڑھنا ہے. سوچ اگر ادھر نہیں ہے اس کو کہ واپس آ جا، اگر دل میاں بھی کہیں گھومنے پھرنے گیا اس کو بھی کہا واپس آ جا، اور سب کو جمع کر کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے جی، ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، کوشش فرمایا کرے. 2 بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن سونا کر کے پڑھا کرے. اب جتنا سونا پڑھیں گے آپ کو مزہ بھی اتنا زیادہ ہی آئے گا. اب دیکھیں نا کسی کو کتنا مزہ آیا ہوگا کہ اس نے لکھ ہی دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. بھائی کسی کو میٹھا محسوس ہوا تو اس نے لکھا نا، ایویں تو نہیں کو لکھتا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. ٹھیک ہے جی، پھر آگے کیا لکھا، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں یہ میٹھے والا درود پڑھا کریں. لیکن کیونکہ میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ آج امت اس میٹھے سے محروم ہے. آپ آئیں بائیں شائیں جو مرضی کریں، لیکن سیدھی بات ہے کہ آج امت میٹھے سے، اور اس کی سب سے بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر ہوتا تو پھر ہم نے بھی سارا دن اپنا منہ انہی کے نام سے میٹھا رکھنا تھا. پھر کسی نے کسی کی غیبت کرنی نہیں تھی، پھر کسی نے فضول بولنا ہی نہیں تھا، گالی دینی نہیں تھی کسی کو. بلکہ اگر کوئی ہمارے سامنے یہ کام کرتا بھی تو ہم نے اس کو بھی کہنا تھا چل چھڈ یار انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے ہے. لیکن کیونکہ میٹھا میسر نہیں ہے، اب بس کسی محفل میں چلے گئے تو پڑھ لیا. باقی دکھ ہے کہ امت اس میٹھے سے محروم ہے. لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ امت کو دکھ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں. ماشاءاللہ بڑی سعادت ہے جی، دائیں بائیں بزرگ شخصیات بیٹھی ہیں، ان کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں. 2004 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، تب میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا بھی. لیکن حکم آ گیا پیر و مرشد کی طرف سے، فراغت تو 2008 کی ہے، تو پھر وہ ڈیوٹی کرنی پڑی. 2004 سے لے کر 2005 سے لے کر یہ 2024 چل رہا ہے، 19 سال ہو گئے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ مجھے کبھی کسی نے آ کے پوچھا ہو کہ مصباحی صاحب جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو منہ کیوں نہیں میٹھا ہوتا. پوچھے نہیں کبھی کسی نے. مصباحی صاحب جب میں ان کا نام پاک لیتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے. جب میں ان کا ذکر مبارک سنتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی ہے. 19 سال ہو گئے. بلکہ پھر میں اکثر کہتا ہوں مولوی سلیمان 19 سال تو کچھ نہیں، میرے دادا شیخ رومی ایسر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کم و پیش 100 سال آپ نے مسند پہ ڈیوٹی کی ہے. اگر سیالکوٹ میں کوئی آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ میری بات کی تصدیق کروا لیجئے گا کہ جتنی دیر حضرت نے جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی. حضرت لوگ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بعد میں جس نے آنا ہے چھت پہ، پھر اوپر والے چھت پہ، پھر اوپر والے چھت پہ. کیونکہ حضرت جب گفتگو کرتے تھے نا تو آپ دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت، اس لیے 11 بجے لوگ آ کے بیٹھ جاتے. 2013 میں آپ کا وصال ہوا. 2009 میں حضرت نے سکوت اختیار کر لیا، نہیں بولے، پھر جمعہ چھوڑ دیا، ویسے گفتگو چھوڑ دی. 9 10 11 12 13 چپ رہے حضرت، چپ ہو گئے. لیکن میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے. پنجابی میں گفتگو کیا کرتے تھے اور پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں، 100 سال ہو گئے سانوں، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے. کتنا درد ہوگا سینے میں. 100 سال ہو گئے سانوں سودا لے کے بیٹھے ہیں، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے. عجیب حال ہے، بات ہی کوئی نہیں کرتا، پوچھتا ہی کوئی نہیں حضرت. یہ میں ایک پروگرام پہ گیا تو عرس کا پروگرام تھا، تو ہم پہلے بیٹھے
تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر صاحب مزار کے حوالے سے کوئی کتاب ہے تو ابھی لا دو، میں جو کچھ ہلکی سی نظر میں ڈال لوں گا، تو چلو کچھ گفتگو صاحب مزار کے حوالے سے بھی ہو، نہیں تو تم ہی بات سنا دو مجھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا نام تھا سائیں اللہ دتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا یہ اپنے پیر صاحب کے جو مریدین تھے نا، یہ کچھ صف اول کے مریدین میں شامل نہیں تھے، یہ خانقاہ میں کوئی ڈیوٹی کرتے تھے، اور حضرت نے کوئی ڈیوٹی لگائی ان کی، وہ اپنی ڈیوٹی کی، بڑی سونی کی۔ پیر صاحب آئے، انہوں نے کام دے کے پوچھا بھائی یہ کام کس نے کیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے سائیں اللہ دتے کو حکم دیا تھا تو اس نے کیا ہے، فرمایا بھیجو اس کو۔ وہ سائیں اللہ دتا آیا تو پیر صاحب فرمانے لگے بھائی ہم تیرا کام دیکھ کے بڑا خوش ہوئے ہیں، تو کچھ مانگ آج ہم سے۔ تو قربان جاؤں جی سائیں اللہ دیتے تھے، یہ اللہ سانو سارے نوں ندا کر دے۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے پیر جی بس اللہ چاہیے۔ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے، لیکن پھر امتحان کیا، کہا چل پھر ایک موقع دیتا ہوں، کچھ اور مانگ، کٹیاں مانگ، وچھیاں مانگ لے، چوٹیاں مانگ لے، کوئی قلعے مانگ لے، کوئی مربے مانگ لے، کوئی کنال مانگ لے، کوئی پتر مانگ لے، کوئی باہر دا ویزا مانگ لے۔ اس نے پھر عرض کی نہیں حضور اللہ ہی چاہیے۔ پھر تیسری بار فرمانے لگے میں آخری بار پوچھنے لگا ہوں، دوبارہ میں نے کوئی نہیں پوچھنا ہے، اور یہ موقع روز روز نہیں آتے، چل کچھ اور مانگ۔ اس نے عرض کی حضور ایک بار چھوڑ کے 1000 بار بھی پوچھیں گے، 1000 بار چھوڑ کے 10,000 بار بھی پوچھیں گے، میں ہر بار یہی عرض کروں گا مجھے صرف اللہ چاہیے۔ اور میں نے ان سے پوچھا پھر سائیں اللہ دیتے انہوں اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضور مزار کی رونق بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا تھا اس کو۔ اور میں حضرت اکثر سوچتا ہوں کہ یار پتہ نہیں اللہ منگن والے مرید کتنے ٹر گئے نہیں حضرت، ملتا ہے ہی کوئی نہیں حضرت، ملتا ہی کوئی نہیں حضرت، جو کوئی آ کے کو اللہ کی بات پوچھے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ اسی لیے تو حضرت زیادہ تر تو گاڑی میں خود چلاتا ہوں، لیکن کبھی ڈاکٹر صاحب چلاتے ہیں، کبھی رانا صاحب، تو میں پھر موبائل کھول کے دیکھتا ہوں، تو پھر میں دیکھتا ہوں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے پھر وہی گھوم پھر رہا ہے حضرت۔ یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ وظیفہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، ویسے کرو تو ویسے ہو، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے۔ جس دن حضرت جی ہماری ڈیمانڈ اللہ اور اللہ کا رسول ہو جائیں گے نا، اس دن پھر فیس بک اور ٹک ٹاک پہ یہ وظیفے بھی گھما کریں گے، میں اے پڑھے جاتے میں اللہ مل گیا، کیونکہ ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ کی ڈیمانڈ، پھر اللہ سلیمان مصباحی کو بھی ہدایت دے، پھر سلیمان مصباحی نے بھی اخیر ہی کر دیا۔ حضرت صاحب ایسے ایسے وظیفے ہیں کہ میں حیران ہوں۔ وہ حضرت صاحب ہے، چلو حضرت صاحب تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، اللہ ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے، عام درس نظامی پڑھا بندہ بھی یہ حرکت نہ کرے، مفتی لکھا ہے۔ وظیفہ کیا بتا رہے تھے؟ توبہ توبہ توبہ، جی محبوب کو قدموں میں لانے کا وظیفہ۔ پہلی بات تو میں اس بات پہ پریشان ہوں بھائی، وہ جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے وہ محبوب ہی ہے نا، وہ محبوب کی جگہ قدموں میں تو نہیں کبھی ہوئی، محبوب کی جگہ تو دل میں ہے۔ یہ محبوب ہی ہے نا واقعی جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے۔ میں اب ان بزرگوں سے برکت لے کے کہوں گا کہ پتر یہ جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہو نا، یہ محبوب نہیں ہے، یہ تیری حرص ہے، یہ تیری ہوس ہے، یہ تیری گندی سوچ ہے، یہ تیری شہوت ہے۔ محبوب کو کون قدموں میں لاتا ہے یار؟ محبوب کو تو لوگ سجا کے دل میں رکھتے ہیں حضرت۔ اور پھر حضرت اس سے دوسرا بڑا ظلم کہ پھر وہ محبوب کو قدموں میں لانے کا وظیفہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ وظیفہ بتا رہے تھے جی فجر سے پہلے آپ نے اٹھنا ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے قد شغفہا حبا، یا آپ نے 121 بار پڑھنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب اور ظالم آدمی اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو کیا بچوں کو بتا رہا ہے؟ قرآن اس لیے ہے کہ یہ پڑھ کے میں چلو اس سے آگے اب کچھ نہیں بولوں گا۔ قرآن اس لیے ہے حضرت کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ قرآن اس کام کے لیے؟ بلکہ پتر میں آپ سے کہوں گا اس نیت سے قرآن پڑھا کرو کہ ان جعلی محبوبوں سے جان چھوٹ جائے اور اصلی محبوب سے لو لگ جائے حضرت۔ قرآن میں پتر یہ رنگ موجود ہے، قرآن تیری اصلی محبوب سے لو لگا دے گا، اور قرآن ان جعلی اور نقلی محبوبوں سے تیری جان چھڑا دے گا۔ یار کوئی اللہ کا بندہ محبوب قدموں میں لانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہاں حضرت جی کو مائی بابا بمار ہوں تو پھر قرآن کھول کے بہ جانے کا دلی مائی بابا مارن لئی حضرت۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا کہ قرآن مارنے والی کتاب ہے حضرت؟ قرآن مارنے والی کتاب نہیں ہے یار، قرآن کو تو ذرا سونا کر کے پڑھ اور اچھی نیت سے پڑھ۔ قرآن میں اتنی طاقت ہے، تیری وہ بستر اور پلنگ پہ لیٹی مائی اور بابے کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے حضرت جی قرآن کو۔ لیکن کیا قصور مولوی سلیمان کا بھی ہے یار، مولوی سلیمان پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اس لیے پتر میں بس آپ سے اتنا کہوں گا، ان
محبوب کی طرف تو نہیں میں جاؤں گا باقی چلو، لیکن پتر کدی محبوب قدمہ چلان لئی رب دا قرآن پڑھیو، ٹھیک ہے، کبھی رب کا نام اس کام کے لیے لینا، یہ تو چلو پھر ہے نا، لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گٹے میں درد تھی، حضرت آپ کے گٹے میں درد تھی، وہ تو لکھا ہے کہ حضرت نے کچھ پڑھ کے نا تو وہ خود ہی اپنے گٹے پہ پھونک ماری، کیونکہ حضرت صاحب گلہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ، گلہ ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ، بیگانوں سے کون گلہ کرتا ہے حضرت؟ تو جنید تو اپنا تھا نا حضرت، وہ لکھا جب حضرت جنید نے وہ پڑھ کے پھونک ماری نا اپنے گٹے پہ، قرآن پڑھ کے یا اللہ کا کوئی نام لے کے، تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، اور جنید ہوش کر، اب ہمارا نام پاؤں پہ بھی پڑے گا، اور ہم تو اس سے بھی آگے گئے، ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ محبوب قدموں میں لانے کے لیے، استغفر اللہ، وہ جو بتا رہا ہے اللہ اس کو بھی توفیق توبہ دے، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ کہیں ہم اتنا بڑا جرم نہ کر بیٹھے کہ اللہ کا نام ایک عورت کے حصول کے لیے پڑھیں گے، وہ یار بہت بڑا نام ہے، بھلا ذکر اللہ اکبر، یار سب سے بڑا اللہ کا نام ہے، کن کاموں میں پڑ گئے ہو یار؟ بلکہ اس نام میں تو اتنی طاقت ہے، حضور بلے شاہ نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی، الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی، بھولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی، یہ تو صفائی کرتا ہے حضرت، یہ تو جعلی محبوبوں کو نکال دیتا ہے اندر سے حضرت، اس نام میں اتنی طاقت ہے حضرت، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نام کی برکت سے بندے کی لو محبوب حقیقی سے لگ جاتی ہے، اس لیے پتر یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر کدی رب دا نام ایس کام لی لئیو، بلکہ حضرت جیسے حضرت فرما رہے تھے نا کہ اس دن ان پاکوں کے طفیل بڑا کرم ہو جائے گا، اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے ایسے با کمال لوگ دیکھے، میں نے ایک دن اپنے، آپ کو پتہ ہے حضرت جی مولویوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا میں حضرت کو وظیفہ دسو، انہوں فرمان لگے کا دے لئی، میں حضرت پیسے آن، انہوں فرمان لگے تانوں کنے کیا ہے کہ وظیفے پڑھنا پیسے آندے نے، کوئی اللہ دا نا تے صابن ہے میل لاندا ہے کہ میل چاڑدا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی حضرت دی گل دی کوئی، اور میں حضرت میں نے انہیں گلا چ پاؤ مجھے وظیفہ دسو پیسے آن والا، انہوں فرمان لگے اشراق کے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے نا تو 121 بار سجدے میں سر رکھ کے نا یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، میں بڑا خوش ہوا حضرت نے، ساتھ مجھے فرمان لگے لیکن ایک کام کرنا ہے، یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا، کہیں باہر پڑھنا جا کے، میں نے عرض کی حضور مسجد میں کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمان لگے اس کے گھر میں بیٹھ کے اس سے وہی چیز مانگے گا جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیسے کیسے با کمال لوگ تھے، فرمان لگے مسجد میں اس کے گھر میں بیٹھ کے اس سے وہی چیز مانگے گا جو اسے سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس لیے پتر رب دا نام بڑا وڈا جی، یہ محبوب قدمہ چ لے آن لئی نہ پڑھی ہوا ہے، محبوب قدمہ چ لے آنا ہے تو اور بڑا کچھ ہے، میں نے تو ان کو بھی ایک دن کال کی، میں حضور کو اللہ تعالیٰ خوف کھاؤ، اللہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ قد شغفہ حبا پڑھنے سے یہ پلید کام ہوگا، یہ اللہ کا نام ہے حضرت صاحب، آپ کو ویو ہی چاہیے نا، آپ کو لائکس ہی چاہیے نا، آپ کو ڈالر ہی چاہیے، تو حضرت کو جنتر منتر بتا دیا کریں لوگوں کو بیٹھ کے یہ کہ کس طرف جا رہے ہیں، کچھ اپنی قبر کا خیال کریں، کچھ اپنے حشر کا خیال کریں، کو اللہ کا خوف کریں، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ قد شغفہ حبا پڑھنے سے محبوب قدموں میں آنا، بیٹا اللہ کا کلام ہے، کہیں لکھا ہے قرآن کے لیے ایسا کچھ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، میں نے ان سے کہا میں حضور کو جنتر منتر بتا دیا کریں، انہوں کہنے لگے کو دسو پھر تسی، میں وہ دس دیاں کروں گا، میں کہا وہ اے دس چھڑیا کرو، وہ میں نے ان کو میں نے ان کو بتایا تھا، چلو میں ادھر رہنے دیتا ہوں، میں نے کہا اللہ دا واسطہ اے نہ میں دس چھڑیا کرو چیچو چڈ گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں، لیکن اللہ دا واسطہ جے قرآن نہ دسیا کرو، کوئی خدا دا خوف کھاؤ، کوئی یا ودودو کا وظیفہ بتا رہا ہے، کوئی ہے اللہ کرے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ پاک لوگ ہیں پتر، آؤ اور عرض کرو حضور سانو مٹھے والا نسخہ دسو، سانو اصل محبوب دیاں گلاں، وہ لکھا ہے نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ تھا، تو حضرت وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، تو وہ ہوا کیا کہ وہ عیدگاہ کے باہر کھڑا نا ایک مجذوب، وہ ہر آنے جانے والے سے یہی پوچھے سائیں عید کداں، ٹھیک ہے جی، اب وہ سارے اس کو آگے سے کہیں، وہ دیوانے آدمی
عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، عید گاہ ہے، سارے عید پڑھ کے آ رہے ہیں، پھر تو پوچھتا ہے عید کداں؟ بھائی آج ہی عید ہے۔ لیکن اس کو اس جواب کا انتظار نہیں، یہ اس کا جواب نہیں تھا جو جواب اس کو چاہیے تھا۔ وہ نکلتے 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 سب سے آخر میں نا وہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے۔ آگے بڑھ کے اس نے یہ سوال آپ سے بھی کیا، سائیں عید کداں؟ وہ ملیا جواب، پھر آپ نے فرمایا یار ملے جداں۔ فرمایا اس دن نیند ہوگی جس دن یار ملے گا۔ لیکن پتر ہمیں اس عید میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہم تو دنیا سے شروع ہوتے ہیں، دنیا پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس عید سے کوئی حصہ ملا نہیں ہے، کیونکہ اس جواب کا انتظار تھا، تیر سیدھا دل پہ لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر عرض کرتا ہے سائیں یار ملے کداں؟ حضرت یار کدوں ملے گا؟ آپ نے پھر فرمایا ایہو نفس مرے جداں، جب یہ پاک ہو جائے گا، جب تو نکل جائے گا اس میں سے، پھر تجھے یار ملے گا۔ پھر رویا، پھر رو کے عرض کرتا ہے سائیں ایہو نفس مرے کداں؟ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرمایا یار چاہے جداں۔ یہ بات یار سے شروع ہوگی اور یار پہ ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن دکھ پتر ساڈا یار کوئی اور ہے جنہوں اسی کتنے لے جانا چاہتے ہیں، قدماں چلے جانا چاہتے، ساڈا یار کوئی اور ہے۔ نہیں پتر، اس یار نو چھڈو اور پتر اوتھے لاؤ یارا، چھڈو پتر انہاں گلاں نو اور ادھر لاؤ۔ لکھا ہے نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا کمال لوگ تھے۔ وہ سرگی قریب تھی تو آپ نے اپنے سین میں کھڑی ہو کے وہ اونچی اونچی کہہ رہی تھیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگوں نے سمجھا کہ عورت ذات ہے، پانی نہیں گھر میں کوئی بھی، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، تو اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں، کوئی سن کے لا دے گا۔ وہ ایک نہیں، وہ سارا محلہ ہی وہ لے کے نا برتن پانی لینے چلا گیا۔ وہ سارے پانی بھر کے لا رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، پوچھا کتنے چلے ہو؟ کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے، تو یہ ہم ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ روئے، فرمایا چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کو دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن بات پھر وہی ہے پتر، ہم اس پیاس سے بھی محروم ہے۔ دیکھا حدیث پاک میں حضرت جو عام مومن ہوں گے نا جنت میں، ان کو ہفتے میں ایک بار اللہ کا دیدار کروایا جائے گا حضرت۔ وہ جو خاص مومن ہوں گے ان کو ہر روز 2 بار، ایک بار صبح اور ایک بار شام کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ وہ لکھا ہے وہ پہلا دیدار جو سب کو اکٹھا ہی کروایا جائے گا حضرت، اس کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے۔ یہ دیکھنا یہ سامنے انرجی سیور لگا ہے، میں حضرت میرے خیال سے 20 یا 25 یا حد 30 سیکنڈ سے زیادہ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ سکتا نہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے ایک بار آنکھیں ایسی کرنی پڑیں گی حضرت۔ لیکن لکھا ہے جب جنت میں پہلی بار اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ عشاق اس طرح دیدار میں محو ہوں گے۔ لکھا ہے 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا حضرت۔ پھر ادھر اعظم چشتی نے لکھا تھا انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، اتے بن ملیوں جدی یاری۔ واہ اعظم، پھر اگوں کی لکھدا اعظم بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری۔ پھر اعظم نے لکھا، فرمایا انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری۔ اعظم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری۔ حضرت آئے اس لیے حضرت جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی طرف آؤ اور ڈھونڈو اور جستجو کرو حضرت، اور ان پاک لوگوں سے پوچھو حضرت۔ میں یہ قصور کی طرف
شاہ صاحب ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے ان پہ بھی، ظاہر ہے جی ہر سید پہ بھی فضل ہے، لیکن پھر بعض جگہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے ادھر، ادھر سونے پہ سہاگا ہے ادھر، علوم ظاہری بھی ہیں، علوم باطنی بھی ہیں، ہر لحاظ سے بڑا۔ میں اگر اس روٹ پہ جاؤں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کو 20-25 منٹ بچا کے رکھوں اور میں شاہ صاحب کی زیارت کروں جا کے۔ میں ایک دن گیا، پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا یا کسی مرید نے بتا دیا یا حضرت کے پاس کوئی اور ذریعہ بھی تھا دیکھنے کا، تو باہر تشریف لے آئے، میں نے جا کے دست بوسی کی، پیراں تھلایا حضرت، وہ اٹھا کے نا مجھے سینے سے لگایا اور ماتھا چوم کے نا یہ کہہ کے رو پڑے مصباحی صاحب چنگا ہویا ہے، اور اس رونے میں اتنا درد کہ مجھے نہیں پتا کہ شاہ صاحب کی بلا کیوں رو رہے ہیں، لیکن کو 2 اتھرو میرے بھی ڈگ ہی پئے۔ خیر خانقاہ میں لے گئے، بڑا بہترین لنگر کھلایا۔ میری پیڑی عادت حضرت صدا کا جاہل اور بے وقوف، میں نے شاہ صاحب کا درد پھر چھیڑ دیا، میں نے اس کی شاہ جی کیوں روئے؟ اللہ فرمانے لگے مصباحی صاحب، پر آگے پتر بس ہے ان، چلو بیٹھ جا بچیا۔ مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب میں بیٹھا تھا تو ایک بندہ میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، میں نے اس سے پوچھا، مجھے کہتا ہے شاہ جی دم کر دو۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، مدعا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دم تو میں کر دوں گا۔ بات تو تھوڑی بے شرمی کی ہے لیکن کیا کریں۔ وہ آگے سے کہنے لگا شاہ جی ایسے لیے دم کر دو کہ مجھ نہیں ملن رہی، تے آٹا دم کر دو۔ تو یہ کہہ کے نا پھر رو پڑے۔ وہ تو بار بار کیا کہتے تھے، فرمانے لگے مصباحی صاحب خانقاہوں پہ کیا برا وقت آیا ہے، جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ یہی چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ یہ پاک لوگ تو بیٹھے ہیں لیکن کیا سارا دن یہی چلتا ہے۔ اور پھر مجھے فرمانے لگے جے ابا جی نے مینوں نہ بایا ہوندا، انہاں دے بائے دا پاس ہے تے میں سارا کچھ مارنا سی کندھ نال، تے میں بھی بلے شاہ دا سنگی بن جانا سی۔ چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانوں منے۔ سارا دن بہ رہنے ہیں جس کام لی بیٹھے ہیں، آگے پوچھتا ہی کوئی نہیں، کوئی اللہ کی بات، کوئی رسول پاک کی بات حضرت، کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پتر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ پتر وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے حضرت جی، اور ہم جن معاملات سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے خطرناک معاملے ہیں حضرت۔ اللہ کی طرف آؤ، پکے حسینی بنو پتر، اندروں بھی حسینی باہروں بھی حسینی۔ میں اللہ یہ بات میں بڑی ڈر کے کرتا ہوں، لیکن پتر میری ڈیوٹی لگی ہے پیچھے سے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں، میں وہ محافل میں جاتا ہوں نا تو پھر ہم اکثر وہ جوش خطابت میں پوچھتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلارو۔ اللہ الحمدللہ سارے حسینی ہیں، باقی کسی کو کیا ہے اتنا وقتہ پڑا ہے کہ اتنی گرمی میں آ کے مسجد میں بیٹھے، سارے ذکر حسین سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں حضرت، تو پھر میں دیکھتا ہوں محفل کو بھلا کیا کرتے ہیں، تو پھر میں دیکھتا ہوں وہ ساری محفل ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے۔ میں بھائی ادھر کوئی کلام نہیں کروں گا، میں تانوں ہی پوچھاں گا، آپ نے مجھے بتانا بھائی لالا موسے والو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تے ہاتھ تے سارے کھلار چھڑ دے۔ میں ادھر کہتا ہوں پتر اگر مقابلے میں آئے گا نا کوئی ناسبی یا خارجی تو پھر پاویں میں جوے دیں میں ٹھوک کے کہنا کہ میں حسینی ہوں، پھر میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ لیکن پتر اگر آپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی ناسبی بیٹھا ہے نہ کوئی خارجی بیٹھا ہے، بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ ہاتھ سارے کھلار چڑھ دے، اٹھ کے کیا کرو نا مصباحی صاحب نے، مصباحی صاحب ہے پکا حسینی ہاں لیکن ہاتھ نہیں کھلاریا جان ڈیا، کیونکہ نہ میں فجر پڑھی ہے، نہ میں زور پڑھی ہے، نہ میں اثر پڑھی ہے، نہ میں مغرب پڑھی ہے، نہ میں عشاء پڑھی ہے۔ میں کیڑے منہ نہ ہاتھ کھلا رہا ہوں؟ ویسے پوچھو تو 25 کروڑ پاکستانی سارے دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن مسجدیں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ میں یہ تو چلو حضرت جی گراں ہے نا، میں آپ کو اپنے سیالکوٹ سٹی کی بات سنانے لگا ہوں۔ آج بھی تقریباً فجر کی اذانیں بالکل 4:10 پہ میں نے گھر کے سامنے جا کے گاڑی کھڑی کی۔ میری روٹین ہی تقریباً یہ ہے حضرت جی۔ ایک دن اسی طرح نا سردیوں کا وقت ہے حضرت، پورے 5 میرے خیال 16 یا 17 کا ٹائم تھا، میں نے گاڑی کھڑی کی، میرے دوست ہیں سیالکوٹ میں ہی، وہ امام و خطیب ہیں، مجھے ان کا فون آ گیا۔ میں ویسے بدنام ہوں کہ فون نہیں اٹھاتا، تو لیکن اس وقت میں پوزیشن میں تھا، میں نے اٹھا لیا اور میں نے پہلی بات یہ پوچھی، میں حضور خیر ہے؟
مجھے کہنے لگے حضور خیر نو چھڈو، اے دسو سیالکوٹ ہو کے سفر تے ہو؟ میں نے حضور گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی ہے۔ کہنے لگے حضرت 5:20 جماعت کا ٹائم تھا فجر کا، کیونکہ بارش ہو رہی ہے، ابھی تک مسجد میں کوئی دوسرا بندہ نہیں آیا، کلیاں جماعت ہوں نہیں، یہاں کسی شاگرد کو، مرید کو، چاہنے والے کو بھیج دیں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر خود آ جائیں۔ اونج پوچھو تو سارے ہی، لیکن فجر پہ لے آؤ تے زور پہ لے آؤ تے پتر سنانے کو نا، جب بھی ذکر شہادت چھڑے بڑی باتیں ہیں حضرت جی، اس نے سنا، ادھر سے آواز آئی، لیکن میں آپ کو کربلا کی صرف ایک کی بات سناؤں گا، اور میں آپ کو بالکل یہ نہیں سناؤں گا ادھر سے آواز آئی ہے اس نے سنا، میں آپ کو ان کی زبانی کربلا کی بات سنانے لگا ہوں جو اول سے لے کر آخر تک اس معاملے کا حصہ رہے حضرت، اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ سے چلا، اور مدینہ جب واپس آیا میں نے بہت کچھ دیکھا، بڑے بڑے مصائب ٹوٹے ہم پہ، بہت کچھ ہوا، بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، بیڑیاں لگنا دیکھیں، ہتھ کڑیاں لگنا دیکھیں، بازاروں میں ہمیں گھمانا، سب کچھ دیکھا۔ فرماتے لیکن دو چیزیں میں نے کوئی نہیں دیکھی ہیں۔ کیا؟ فرماتے مدینے سے چلا، مدینے تک واپس آیا، بہت کچھ دیکھا، لیکن دو چیزیں میں نے نہیں دیکھی۔ کیا؟ ایک میری پھپھو جان سیدہ زینب پاک کا پردہ اترتا نہیں دیکھا، دوسرا آپ کی تہجد چھوڑتی نہیں دیکھی ہے۔ دو چیزیں میری پھوپھی کی چھوٹی، ایک پردہ، دوسری تہجد نہیں حضرت صاحب چھوٹی۔ یہ تھے نمازاں جو غیر حاضری ہیں اور دعوے کیا ہیں کہ ہم، اس لیے پتر وقت بھی زیادہ نہیں ہے، کچھ ویسے یہ معاملات اس طرح کی بات کرتے ہوئے ڈر آتا ہے، میں کچھ اس پہ نہیں، اس سے آگے بولوں گا، لیکن میں آخری بات سنا کے بات ختم کروں گا۔ پتر وقت آیا کھلوتا جے، دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی، یہ قیامت کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، ایک صغرا اور ایک کبرا۔ صغرا حضرت تقریباً پوری ہو گئی، ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی، پھر باری آنی ہے حضرت جی قیامت کی علامات کبرا کی بڑی نشان، اور قیامت کی جو سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام مہدی کا ظہور۔ حضرت اس وقت دنیا میں 2 ارب مسلمان بس رہے ہیں، 25 کروڑ مسلمان صرف پاکستان میں رہ رہے ہیں حضرت، 6 لاکھ حضرت صرف ہماری آرمی ہے، ISI والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا حضرت جی، پولیس والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا حضرت جی، FI والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اب پتہ نہیں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہوگا تو 2 ارب مسلمانوں میں سے، 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے، 6 لاکھ پاکستان کی آرمی میں سے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ پھر حضرت جی پتہ لگنا ہے کہ حسینی کیڑا ہے، تے 2 ارب وچوں صرف کنے حسینی نکلنے نے؟ 12,000 حسینی نکلنے نے۔ میں تو اللہ کی قسم ہے جب سے پڑھا خوف آتا ہے، اور جب ہم جامعہ نظامیہ میں دورہ پڑھ رہے تھے تو اسی حوالے سے حدیث پاک آئی، میں نے مفتی صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور فرمایا کرتے تھے اللہ میں نے وہ دور نہ بخائی نہیں ہے، 2 ارب میں سے کتنے حسینی نکلیں گے صرف؟ اور پھر حضرت بزرگوں نے اس پہ لکھا ہے، پتہ کیوں 12,000 نکلیں گے؟ وہ اس لیے نکلیں گے کیونکہ پتر امام مہدی جو بیعت لیں گے نا پتر، وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی حضرت۔ اس بیعت میں کوئی تیسرا آپشن ہوگا، وہ یا مارنے پہ ہوگی اور یا مرنے پہ ہوگی، تو پھر بھائی کیڑا کرے گا حضرت؟ ہم تو لنگر پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی دن نہ آئے ہم صرف لنگر ہی کھاتے اور کیا کرتے ہیں حضرت۔ یہ 10 محرم گزرا ہے، کیا کیا حضرت ہم نے؟ کیونکہ کچھ حضرت آپ کا بھی ذہن یہ بن گیا ہے کہ شاید مرے یزید پہ لان تان کرو اور گھر چلے جاؤ اور حسینی بن جاؤ، نہیں پتر، مرے یزید پہ لان تان کر کے گھر چلے جانے سے بندہ حسینی تو نہیں بنتا، اور کوئی یہ نہ سمجھے میرا عقیدہ لعنت کا نہیں ہے، نہیں جی، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، میرا عقیدہ لعنت کا ہے، لیکن میں ایک بات یہ
مرے یزید کو لان تان کر کے گھر چلے جانے سے بندہ حسینی بنتا؟ حسینی بننے کے لیے تو پتر زندہ یزید کو للکارنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تھے 25 کروڑ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم، اور ان 25 کروڑ حسینیوں کی موجودگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ہی پاکستان بک گیا. بولا ہی کوئی نہیں ہے. سڑکیں بک گئی، موٹر وے بک گئی، واپڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گئی، اسکول بک رہے ہیں، ہسپتال بکنے ہیں، ایئرپورٹ بک گئے ہیں، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں. بولے کوئی نہیں ہے. اور پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے، مولوی سلیمان تو 2024 میں رونا رو رہا ہے. میں نے تو اپنے دور میں بھی نہیں دیکھا. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. اس لیے پتر میں اس پہ اس سے زیادہ کلام نہیں، میرا قد نہیں ہے. سادات بیٹھے ہیں بھائی، یہ کلام کر سکتے ہیں، میں گجر پتر ہوں، میرا قد ہی اینا نہیں کہ میں اس پہ اس سے زیادہ. لیکن بس پتر میں اس پہ بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم تلوار والی امت ہے پتر. ہم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی تھی، اماں جان ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے پاک گھر کی کو پاک سی بات سنائیں. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کے پاک گھر کی پاک سی بات سننا چاہتا ہے، سن. پھر 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا جلتا. لیکن وہی لالا موسیٰ والو، میری بات مکمل ہوئی. 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا جلتا. لیکن اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے کہ جب رسول پاک کا وصال ہوا، جس گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا، اس گھر میں رسول پاک کی اپنی ذاتی 12 تلواریں پڑی ہوئی تھیں. پھر ہم لنگر والی امت ہوئی کہ تلوار والی، لیکن تلوار کا تذکرہ کوئی نہیں ہے. یہ میں پچھلی دفعہ جب یو کے گیا نا، تو میں نے ٹرکی کا سٹے لیا. نیت ہی یہ تھی جی میری، جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول پاک ہیں، جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور توپ کاپی میرے ساتھ تھے حسین بھائی، وہ بڑا جانتے ہیں اس کو. انہوں نے مجھے توپ کاپی کا وزٹ کرایا. ہر وہ کیا اس کو کہتے ہیں زیارت نے اپنا، لیکن حضرت سب سے آخر پہ جو زیارت کی اس کا مزہ آج بھی میرے سینے میں موجود ہے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. سب سے جو میں نے آخری زیارت کی نا توپ کاپی میں، وہ کیا تھا، ایک بہت بڑا ریک تھا، اور اس ریک میں نا تلواریں پڑی ہوئی تھی حضرت صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں. سب سے جو پہلی تلوار تھی وہ حضرت جعفر طیار کی تلوار تھی. پھر اس میں تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان تلواروں میں حضرت ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی میرے مولا مشکل کشا کی تلوار. اور پتر پھر اس تلوار کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صرف تلوار ہی نہیں تھی، بلکہ مولا مشکل کشا نے اپنی اس تلوار سے کم و پیش 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. حضرت جی میرے علی پاک اتنے بڑے جنگجو تھے. حضرت جی میرے مرشد پاک اتنے دلیر تھے. میرے علی پاک اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے. 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت مولا مشکل کشا کی تلوار سے اڑی ہیں حضرت. اور پھر پتر ان تلواروں میں سے ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار. اور ہم نے ان بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس تلوار کا وزن ہے 35 کلو. شاید حضرت جی پاکستان جو کوئی ایڈا جنا جوان ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چکے بھی تے چلائے بھی تے لائے بھی تے سر لائے بھی نال. اور حضرت صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سونی تلوار نے صرف غزوہ احد کے دن 31 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی. حضرت 35 کلو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن حضرت. اور پھر دوسری بات لکھی ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عادت تھی کہ آپ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے. حضرت 35 کلو ایک تلوار کا وزن، 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا. اس لیے لکھا ہے جب غزوہ احد میں پھر شہادت ہوئی نا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر جو رسول پاک کی سونی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، سنانے کے لیے کلیجہ چاہیے. حضرت اس طرح حضور روئے اور اپنے چچا کو یاد کیا. حضرت
سب سے پہلا جنازہ حضرت جی شہدائے احد میں سے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. جب جنازہ ہو گیا نا تو صحابہ آپ کے جسم مبارک کو اٹھانے لگے کہ بھائی اگلا جسم مبارک لایا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کو رہنے دو. ہاں ایک ایک لاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ. سب کا جنازہ ایک بار ہوا, حضرت امیر حمزہ کا جنازہ 72 بار ہوا. 72 بار حضرت لکھا ہے وہ. اب پتہ نہیں جی اتنے بھی تسی وہ کہندے ہو ساڈے وہ سائڈ تے جڑا ذرا ہوئے نا بڑا دراز کا وہ تو پھر پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جنا. ٹھیک ہے جی. تو لکھا ہے کتابوں میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جنے تھے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو قدمین شریفین زمین کو لگا کرتے تھے. اتنے جنے تھے حضرت جی. اس لیے پتر واپس آؤ یارا اور حسینی بنو یارا. پاکستان کو ضرورت ہے حسینیوں کی حضرت. پاکستان کو ضرورت ہے جو باہر سے بھی حسینی ہوں اور جو اندر سے بھی حسینی. پتر حالات دیکھو نا کہاں جا رہے ہیں یار. فلسطین دیکھو. میں پھر کہہ دیں گے کیا چھڑدا آخری تو پھر آخری کردہ کوئی نہیں. وہ درد ہے نا میرے اندر کا. شاہ جی یہ ریلی نکالی یہودیوں نے, منوسوں نے, پلیتوں نے, کتوں نے. جرمنی میں بھی ایک وقت میں نکلی حضرت. جرمنی میں نکلی, نیو یارک میں نکلی, یو کے میں نکالی انہوں نے, لنڈن میں حضرت, فرانس میں نکلی. اور انہوں نے جو اپنے ہاتھ پہ وہ اٹھائے ہوئے تھے نا کارڈ بڑے بڑے, کسی کا چھوٹا تھا کسی کا بڑا, تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. وہ پیڑ جڑی حضرت علی نے دیتی انہوں نے آج تک ہے حضرت. 1400 سال گزر گئے لیکن حضرت علی پاک کا دیا ہوا زخم آج بھی ہرا ہے, آج بھی خون رست ہے ان سے. لیکن پتر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ 2 ارب مسلمانوں کو تڑی تھی یہ. پتہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم تم سے خیبر واپس لیں گے, لیکن اب تم ہم سے خیبر واپس لے سکو گے. میں کل پروگرام تھا لاہور, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, گجر پتر بولے سیدان دا نوکر. میں نے کہا ایک بات تمہاری سچی ہے کہ تم نے لے لینا ہم سے واپس, کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں حضرت. کون روکے گا ان کو حضرت؟ سعودیہ روکے گا؟ ان کی تو تلواریں ویسے ناچنے کے لیے حضرت جی. ترکی روکے گا, ملیشیا روکے گا, انڈونیشیا روکے گا, جکارتا روکے گا, بنگلہ دیش روکے گا, پاکستان روکے گا. ہم ان کو, لیکن دوسری بات ان کی جھوٹی ہوگی کیونکہ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام مہدی آنے والے ہیں, وہ پھر ان سے واپس لیں گے. ایک بات ان کی سچی ہوگی کہ ہم ان کو روک سکیں گے, لیکن دوسری جھوٹی ہوگی الحمدللہ ہم انہیں واپس لے کے دکھائیں گے پھر حضرت. دیکھو نا پتر فلسطین کے کیا حالات ہیں. یہ فون میں نے اندر رکھا ہے حضرت, وہ کلپ آ جائے نا دیکھا نہیں جاتا لیکن آگے بھی نہیں جایا جاتا حضرت. ایک دل کہندا ویخ ساڈے بھین بھائی کہڑے حال چ, لیکن دوجا دل کہندا ویکھیا نہیں جانا. میں نے اس دن ایک دیکھ لیا حضرت, اس ساتھ انگلش بھی چل رہی تھی, عربی بھی نکلی. وہ کو فیملی تھی فلسطین کی غزہ میں نا, وہ گھر میں بیٹھے تھے حضرت. وہ یہودی میزائل آیا, اس نے ٹارگٹ پہلے ہی ان کا تھا گھر, وہ سارے کا گھر سارا گھر زمین بوس ہے حضرت. شہادتیں ہو گئی جی, ماں شہید, باپ شہید, بھائی شہید, بہنیں شہید, بچی بچ گئی جی ایک, اور اس کی عمر کتنی ہے؟ صرف 6 سال یا 7 سال ہوگی حضرت. وہ کلپ تھا حضرت جی سامنے, وہ سارے سفید لباس اوڑے, وہ جنت کے راہی وہ سامنے ہیں. ٹھیک ہے جی, انتظار میں حضرت جی. اور وہ کل ہی بچی ہے, لیکن حضرت جی کمال یہ تھا رو وہ رہی تھی لیکن کر کیا رہی تھی؟ ساتھ وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی حضرت. اچھا پھر حضرت جی دوسری حیرانگی اس بات کی مجھے ہوئی, اس 6 یا 7 سال کی بچی کو اتنا بھی پتہ تھا کہ اس وقت قرآن کی کون سی آیت تلاوت کرنی بنتی ہے. پھر تیسرا میں اس کو دیکھ رہا تھا. پھر حضرت جی وہ جب قرآن پڑھتی تھی نا تو پھر ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے. ہیں جی, اب پڑھتی کیا ہے؟ امی ابو بھائی بہن سامنے ہیں, سفید لباس پہنے, سارے لیٹے ہوئے ہیں. تو پڑھ وہ کیا رہی ہے 6-7 سال کی بچی؟ عربی لہجہ جی ہم سے تو سٹائل سے نہیں پڑھا جاتا. پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اچھا یہ جب پڑھا تو چہرے کا رنگ کچھ اور تھا, لیکن جب آگے پڑھا تو پھر چہرے پہ تھوڑی خوشی بھی آئی. میں نے دیکھا حضرت جی کلپ, ہیں جی. پھر آگے خوشی آئی. پھر کیا پڑھتی ہے؟
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن صاحب دکھ پتہ کس بات کا؟ اس 6 سال کی بچی کو بھی پتہ ہے کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن سانوں ابھی تک سمجھ کوئی نہیں آئی اسی کی پڑھنا ہے. اسی اج بھی یہی پڑھن رہے ہیں. یہ ربیع الاول شریف آنے لگا، ہم نے یہی پڑھنا ہے اور پورا مہینہ گزار دینا. کیا لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چھڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں. اور شرم کرو تھوڑی دیر یار کو خدا دا خوف کھاؤ تھوڑا سا. حضرت صاحب میں اب اس پہ ڈر صرف لگتا ہے، میرا قد بڑا چھوٹا ہے حضرت، باتیں بڑی دل میں اتارتا ہے میرا رب. مدینہ پاک سے بڑا کچھ آتا ہے، بولتے ڈر جاتا ہوں. جب حضرت یہ ہم تماشا کرتے ہیں کیا رسول پاک ہمارے لیے فرماتے ہوں گے. ہے حضرت یہ وقت اب یہ سب کچھ پڑھنے کا؟ کیڑیاں گڈیاں کیڑیاں موجاں یارا. کو خدا ہمیں ہدایت دے حضرت، کو ہمارے سٹیجوں پہ سنجیدگی آئے تھوڑی ساری حضرت. اب پھر کہیں گے پھر کہ اس میں آخری تو پھر لگا سنان حضرت. بھئی کیا کروں حضرت صاحب، اسی بہ کے اتھے آئی لگے ہیں. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. سامنے بیٹھ گیا واہ بھائی واہ، حالا جنہیں لے انہیں آپ پہ بھی نہیں بنائی کوئی. تخیل ہے حضرت اس کا ایک. شاہ صاحب بیٹھے ہیں جی، میں غلط کرا گا تو سٹ کٹ ماریو میں تم مار سکتے ہو. تخیل ہے حضرت، بنائی انہیں بھی کوئی نہیں. شاعر کا تخیل ہے حضرت، ساری قوم بہ گئی لے گیا ایسے گل. اور دوسری طرف کیا ہے حضرت، میں اللہ کی قسم اٹھا کے اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. صرف میں نام نہیں لیتا کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے دوسرے بندے کے لیے پریشانی نہ بن جائے. اسی تو پا بیٹھے ہیں کفن جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. ہوں حضرت جرمنی میں میرے دوست ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور اچھے بڑے عہدے پہ ہیں حضرت. پاکستان کی طرف سے کوئی کانفرنس تھی، کوئی عالمی کانفرنس حضرت، شرکت میں گئے کے لیے گئے. آپ نے پاکستان کی طرف سے اسپیچ کی. ایڈے وڈے قادہ بندہ ہے حضرت. وہ اسٹے آیا، بیچ میں وقفہ آیا حضرت، وہ چلے گئے کیفیٹیریا سے. وہ کہتے ہیں میں نے بھی ایک کپ لیا کافی کا، کو موفن شوفن لیے، میں ٹیبل پہ بیٹھ گیا. 2 بندے اور بیٹھے، آپس میں باتیں شروع ہو گئی. بھائی تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بھائی تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تاڑے مسائے ہیں نال ہی ہونے ہیں تاڑے. ٹھیک ہے جی. وہ باتیں شروع ہو گئیں. کہتے ہیں ہوتے ہوتے حضرت اتنا معاملہ جذباتی ہوا کہ جذبے میں آ کے نا ان دونوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی. انہوں نے جان کے کی. انہوں نے کہا مکہ اسی تاڑے کولوں لینا ہے. یہ کافروں کا ویژن ہے، یہ ان کا پروگرام ہے. انہوں نے کہا کہ کعبہ اسی تاڑے کولوں، اور اس کی دلیل اس نے آگے سے کیا دی. انہوں نے کہا بھائی تمہاری سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پاک سے پہلے، آپ کے مکہ فتح کرنے سے پہلے 360 بت، وہ سارے بت حضرت علی پاک نے محمد پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے توڑے تھے. انہوں نے کہا تمہارا مدینہ ہے، مکہ ساڈا ہے، محمد نے علی نے چھیننا تھا ہم سے اور ہم نے وہ تم سے لینا ہے. اور پتر ابو ظبی تک وہ، دبئی تک وہ، تو تسی بہ گیا ہی کرو بس. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی. کیا کہتے ہوں گے فرشتے بھی حضرت جو کی کرن کی ڈے نے او کون دا پروگرام ہے. میں حضرت ان بزرگوں سے برکت لیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے سنجیدگی لے آئی ہے حضرت. تباہ ہو گیا پڑھن کی ڈے ہیں. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سانو روئے گا. تینوں کیوں روئے گا؟ تیرے یاڑیاں نے نہیں رونا. وہ پروگرام بنا کے بیٹھے نے اج مارتے نے پیسے ونڈیے سی آپس میں. کوئی خدا دا خوف کھاؤ، کوئی شرم دا پورا کر لو تھوڑا سارا. کیڑے پاسے قوم لائی جی. سنجیدگی لے آؤ اور پتر بزرگوں کو، علماء کو بلاؤ. نعت خان جڑا بلاؤ انہوں پہلے کہے نہ گڈی تے نہ موج، سانو صرف نبی علیہ السلام دی تعریف سنا، سانو حضور دے حسن و جمال دی کوئی گل سنا بس.
اور باقی پتر قرآن، باقی حضور دی اہل بیت، باقی حضور دے اصحاب اور باقی اولیاء اللہ. انشاءاللہ پتر گڈی سیدھی ٹر پائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.